گھروں میں لوگوں کو اپنے بچوں سے بھی مسائل ہوتے ہیں. ڈرگ ایڈکشن کے معاملے آج کل بہت عام ہے، جو ہمارا خاص فیلڈ بھی ہے. ہمارے جو مسائل ہیں ان کا ہمیں پتہ چلتا ہے ان تکلیفوں سے جو ہمیں درپیش ہوتی ہیں. انسانوں کی ایک صلاحیت ہے اپنے رویے کو دیکھ سکنا یا نہ دیکھ سکنا، اسے میٹاکوگنیشن کہتے ہیں. یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ ہمیں بہت زندگی میں بے چین کرتی ہیں. انسرٹنٹی، انپریڈکٹیبلٹی، انکنٹرولبلٹی. اور ان تینوں چیزوں کا ایک سادہ سا علاج ہے، اور وہ ہے کہ گریسفلی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اپنی اس لمیٹیشن کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سمجھے کہ اس دنیا میں ہم اسی لیے ہیں کہ ہمیں مسئلے درپیش ہوں. تو ایک تو یہ پہلے سے ہی اپنا ایٹیچیوڈ بنا لیں اور بار بار یہ بات دہراتے رہا کریں کہ چونکہ میں زندگی کا ایک بھرپور بڑا کھلاڑی ہوں تو مجھے مسئلے درپیش ہوں گے اور میں نے مسئلوں میں سے اپرچونیٹیز نکالنی ہے. نمبر 1. نمبر 2، مجھے اپنے دوستوں کو اس مسئلے کی مدد کے لیے کہنا ہے. یہ یاد رکھیں کہ کسی سے مدد مانگنا کمزوری کی نشانی نہیں ہوتی، یہ طاقت کی نشانی ہوتی ہے. اور مدد کے لین دین سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں. جب ہم مدد کا لین دین ختم کر دیتے ہیں تو پھر ہم تھینک یو بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب ہم مدد نہیں مانگتے تو تھینک یو کس بات کا. تیسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہو تو پھر ہمیں اپنے موڈ اور مزاج کی بطور خاص حفاظت کرنی ہے، کیونکہ موڈ کا بٹھا بیٹھ گیا تو سمجھے آپ کے مسئلے کا بھی بٹھا بیٹھ گیا. اگر مسئلہ درپیش ہے اور ہم تھوڑی ورزش وغیرہ پہلے بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا بڑھا دیتے ہیں، اپنی واک کو تھوڑا 20% بڑھا دیتے ہیں، تو اس سے بل زیادہ نہیں آئے گا لیکن خوشی زیادہ آئے گی. نمبر 2، جب ہمیں مسئلہ درپیش ہو، ایک مسئلہ درپیش ہو تو ایک مسئلہ خود نہ پیدا کریں. مثلا دفتر میں باس سے ڈانٹ پڑی ہے، یہ ایک مسئلہ درپیش ہے. گھر جا کے بیوی کے اوپر غصہ اتار رہے ہیں، یہ آپ دوسرا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں. اچھا، جب مسئلہ درپیش ہو تو لوگوں کے ساتھ کائنڈ ہو جائیں. چوتھی چیز ہے کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو اور انگزائٹی ہو تو پانی بے پناہ پئیں. ایک چیز ہے کہ ہم نیند ضرور پوری کریں، نیند پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. السلام علیکم خواتین حضرات، معذرت تھوڑا سا انتظار آپ کو کرنا پڑا. جمعۃ المبارک کی شام اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ولنگ ویز کے فورم سے، لاہور اسٹوڈیوز سے. آج کا پروگرام ہمیشہ کی طرح نام ہے جس کا یو آسکڈ فار اٹ، اور پروگرام میں میرے ساتھ جو ہیں ایکسپرٹ کے طور پہ ڈاکٹر صداقت علی، CEO ولنگ ویز اور ایڈکشن سائیکیٹرسٹ ورلڈ ریناؤنڈ. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم نور صاحب، سینئر کاؤنسلر ہیں. ان کے ساتھ ڈاکٹر سعدیہ ہیں، اور ادھر مس شمائلہ بطول ہیں، اور ساتھ میں ہمارے ڈاکٹر امان اللہ ہیں. ڈاکٹر امان اللہ از دی سائیکیٹرسٹ، کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ، اور مس شمائلہ بطول جو ہیں شی از دی ڈیپٹی ڈائریکٹر ایز ویل ایز دی کلینکل سائیکالوجسٹ. اور ہمارے ساتھ ادھر مس نادیہ شیخ ہیں جو کہ آج کے پروگرام میں حصہ بھی لے رہی ہیں، گانا بھی سنائیں گی اور سوالات بھی اور انٹریکٹیو ڈسکشن بھی کریں گی. اور ساتھ میں ہیں ہمارے سلطان بلوچ، اور ادھر ہیں اسد اصغر. جب ہم کسی مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس مسئلے کا اظہار برملا کر دیں، مگر دل یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس میں شیم ہے، ہم یہ بات کسی کو نہ بتائیں، اس کو چھپا لیں. ہم اگر کسی کو بتائیں گے تو پتہ نہیں کیا اس کا رسپانس ملے گا. ون کویسچن از دس. نمبر 2 از کہ جب پرابلم آتی ہے تو ہمارا موڈ مزاج تباہ ہو جاتا ہے، ہمارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، ہمیں مزہ ہی نہیں آتا. اور جب موڈ مزاج خراب ہو جاتا ہے تو پھر پرابلم سے ہم ایگزٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے ہماری جان چھوٹ جائے، چاہے مسئلہ حل ہو یا نہ ہو. آج کے پروگرام میں سر ہم جو 2 باتیں آپ سے 2 نکاتی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کس طرح کریں، چھپائیں یا بتائیں، اور دوسری بات کہ اپنا موڈ کیسے ٹھیک رکھیں. جاز بھائی، بہت سے سوال آپ نے اٹھا دیے ہیں اور بڑے ہی پرٹیننٹ کویسچنز ہیں کہ ہماری زندگی میں جب مسئلے آتے ہیں تو ہم بتائیں کسی کو یا چھپائیں. ہماری 2 چیزیں پرائرٹی کے طور پر سامنے آتی ہیں، ایک کہ مسئلے کو حل کر لیں اور دوسرا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اگر یہ ترتیب یہی رہے تو کوئی بہت زیادہ حرج واقعہ نہیں ہوتا، لیکن اگر پہلی پرائرٹی یہ ہو کہ اس مسئلے کو ہم نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دینا، تو اور دوسری پرائرٹی یہ ہو کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے،
تو پھر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ مسئلے حل کرنے کے لیے آپ کو جتنی توجہ سے اپنی توانائیاں خرچ کرنی ہوتی ہیں، اپنے وسائل کا استعمال کرنا ہوتا ہے، خاص طور پر جو ہمارے ہیومن ریسورسز ہیں ان کا جو ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے، اگر ہم اس بات کو پہلے نمبر پہ رکھ لیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو پھر آپ سمجھیں کہ ہماری کامیابی کی شرح جو کہ بہت تیزی سے نیچے آ گرتی ہے، اور اس سے پھر ہمیں ناکامی سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ایکچولی ہمارا جو مہارت کا شعبہ وہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی زندگی میں مسئلے آئیں ہی نہ، وہ تو آئیں گے۔ ہمارا شعبہ ہے جو مہارت کا، وہ اس میں ہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ جب مسائل آئیں تو ان کو حل کیسے کیا جاتا۔ اس بات کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ پرابلم سالور ہوتے ہیں، یعنی دوسرے لوگوں کے پرابلم سالو کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی نت نئے مسائل آتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک تو غلط فہمی دور کر لیں۔ دوسری یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ ہمارے گرد و پیش میں جو لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم دروازے کھڑکیاں بند کر کے اس مسئلے کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، تو دوسرے لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں دائیں بائیں آگے پیچھے گھروں میں ماحول بہت ہی شاندار نظر آتا ہے، اور ہمیں کوئی مسئلہ ہوا میں پرندوں کی طرح اڑتا ہوا ادھر سے ادھر جاتا نظر نہیں آتا۔ اور ہماری سوسائٹی میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، جو اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تو ان کی زندگی میں تو پھر کوئی مسئلہ ہرگز نہیں ہوگا۔ پر یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ جو جتنی بھرپور زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی میں اتنے ہی مسئلے زیادہ ہوں گے، کیونکہ جب آپ کی زندگی میں کامیابیاں آتی ہیں، جب آپ کے پاس دنیا کی عنایات آتی ہیں، تو پھر اس کے ساتھ مسئلے جو ہیں، جیسے پھولوں کے ساتھ کانٹے لازمی آتے ہیں، اور آپ اگر پھول چاہتے ہیں زندگی میں تو پھر ان کانٹوں کے ساتھ بھی آپ کو نپٹنا پڑے گا، کیونکہ آپ چاہیں نہ چاہیں یہ کانٹے آپ کے ساتھ الجھتے رہیں گے۔ اور جس طرح کوئی بیٹسمین یہ اصرار نہیں کر سکتا کہ بالر اس کو صرف پولے پولے بال کرائے، اسی طرح کوئی انسان بھی یہ اصرار نہیں کر سکتا کہ زندگی میں اس کو کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو اور وہ ساری زندگی سموتھلی گزار کے اس دنیا سے چلا جائے۔ تو میرے خیال میں اگر کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ جس کی زندگی میں کوئی خاص زیادہ مسائل نہ ہو تو وہ بہت بور ہوتا ہوگا۔ لرننگ تو یہی ہے نا کہ زندگی میں مسئلے نہ ہوں، نہ کہ یہ ٹریننگ ہمیں فرام دا بگننگ دی جاتی ہے کہ مسئلوں کو سالو کرے، یعنی اوائڈنس کا پیٹرن ہی فرام دا بگننگ ہم لیتے ہیں۔ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ سب خیریت ہے نا، تو اس فکرے کے اندر یہ بہت ہی بڑی تمنا چھپی ہوئی ہے کہ دوسرا یہ جواب دے کہ ہاں سب خیریت ہے، اور پوچھنے والا بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہی جواب ملے، اور جواب دینے والا بھی کہتا ہے کہ جب اس کی چاہت ہی یہی ہے، جب یہ مینوں میں سے اس نے چنا ہی یہی سوال ہے، تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے، جبکہ سب ٹھیک ٹھاک زندگی میں نہیں ہوتا۔ اور اگر ہماری زندگی میں کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتا تو پھر ہمیں بتا دینا چاہیے کہ کچھ مسائل ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ وہ کیا مسائل ہیں اور آپ نہیں بتانا چاہتے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مسائل ہیں جو میں فی الحال آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر آپ کو کسی بندے سے کسی مسئلے میں مدد کی امید نہیں ہے تو بعض اوقات آپ مسائل نہیں بھی شیئر کرنا چاہتے، لیکن اگر آپ کو مدد کی امید ہو، مدد چاہتے ہوں، تو پھر آپ کو مسائل دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے۔ کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا تو کچھ دعا تو کر سکتا ہے، نیک تمنائیں تو آپ کے لیے دل میں رکھ سکتا ہے، آپ کو بلیسنگز تو وہ دے سکتا ہے۔ سر آپ کے خیال سے ہمیں کس قسم کے لوگوں سے اپنے مسائل شیئر کرنے چاہیے؟ کیونکہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ لوگ زیادہ تر اپنے مسائل اس وجہ سے نہیں شیئر کرتے کہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہوتا، ہمارے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں نے اس کو بتا دیا کیا پتہ یہ خوش ہو یا یہ دوسروں کو بتا دے۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں، کچھ خاص لوگ آپ بتائیں گے؟ ہماری فیملی ہے، ہمارے فرینڈس ہیں جن سے ہم شیئر کر سکتے ہیں، جن سے ہمیں مدد مل سکتی ہے۔ دیکھیں ایک ریلیونس تو ہونی چاہیے، ریلیونٹ پرسن سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور سر حدیث بھی تو ہے کہ جب کوئی
بیماری کی بات کریں اس کو پھر جتنے لوگوں کو آپ بتا سکتے ہیں بتائیں تاکہ اس کا علاج مل سکے. تو اسی طرح پرابلم بھی اگر کوئی آتی ہے تو ریلیونٹ آف کورس ہونا چاہیے, تو ہمیں شیئر کرنا چاہیے اوبیسلی, تبھی جا کے ہمیں سولوشن ملے گا. گھروں میں لوگوں کو اپنے بچوں سے بھی مسائل ہوتے ہیں. ڈرگ ایڈکشن کے معاملے آج کل بہت عام ہے, جو ہمارا خاص فیلڈ بھی ہے. اور پھر بچوں کا پڑھنے لکھنے سے انکاری ہونا, ذمہ داریوں سے انکاری ہونا, راتوں کو دیر سے آنا, غلط دوستوں سے ملنا جلنا اور غلط کاموں میں حصہ لینا, اور والدین کے لیے مسائل پیدا کرنا عام ہے. لیکن آپ کا کیا حال ہے کہ ماں باپ اپنے سگے بہن بھائیوں کو بھی یہ بتانا پسند کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں کس قسم کے مسائل دے رہی ہے؟ تو اوائڈ ہی کرتے ہیں. والدین چاہتے ہیں اور یہ پورٹرے کرنا بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پرفیکٹ ہیں. تو اپنے بچوں کو پرفیکٹ بنانے کی جو تمنا ہے, یہ ایک حد سے جب بڑھ جاتی ہے تو یہ کریزینس آ جاتی ہے اس کے اندر, اور پھر ہم اخلاقی قدروں کو داؤ پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اولاد کے بارے میں جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی کامیابی کے جھوٹے قصے سنانا شروع کر دیتے ہیں, اور اپنی جو فیلنگز ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے ہم بچوں کی کامیابیاں یا بچوں کے احوال سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, جبکہ اپنی فیلنگز کے ہم خود ذمہ دار ہو سکتے ہیں اور بچے اپنی فیلنگز کے خود ذمہ دار ہو سکتے ہیں. بعض کام ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں کر سکتے. ہم ایک دوسرے کے لیے نیند پوری نہیں کر سکتے, ہم ایک دوسرے کے لیے ایکسرسائز نہیں کر سکتے, ہم ایک دوسرے کے لیے کھانا نہیں کھا سکتے, ہم ایک دوسرے کے لیے تعلیم و تربیت نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتنے بھی قریبی رشتوں میں جڑے ہوئے ہوں, ہم پھر بھی الگ الگ انسان ہیں. جب ہم اپنے سگے بہن بھائیوں کو نہیں بتائیں گے اپنے بچوں کے بارے میں جو تکلیف ہمیں پہنچ رہی ہے, تو وہ سمجھتے رہیں گے کہ ہمارے بچے بہت اچھے ہیں, اور جب ہم نہیں بتائیں گے تو ضروری نہیں کہ ہمارے بچے بھی نہیں بتائیں گے. اور بچے اپنا مقدمہ بہت اچھے طریقے سے اپنے چچا کو, تایا کو, ماموں کو یا پھوپھو کو پیش کرتے ہیں. اور بعض اوقات آپ کو جو میکسیمم ریزسٹنس ملتی ہے اپنے بچوں کو ڈسپلن کرنے کے حوالے سے, وہ آپ کو اپنے سگے بہن بھائیوں کی طرف سے ملتی ہے, جو لاڈ پیار کا سلسلہ ایک حد تک آگے لے جانا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کو نہیں بتائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. اگر آپ اپنے بہن بھائیوں پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کس پہ ٹرسٹ کرتے؟ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے کہ اس کو حل کیا جائے. وہ چھپانے میں ساری ایفرٹس لگتی رہتی ہیں, اور خود بھی پھر سم ٹائم فیملیز اس قابل رہتی نہیں ہیں کہ وہ مسئلے کا حل نکالیں, پھر ایکسٹریم پہ ہی جاتے ہیں جس کو گھر سے نکال دیں یا اس طرح کی ہی پھر. ایک اور پہلو بھی ہے کہ جب ہم اپنے مسئلے کو چھپاتے ہیں, جو بچوں کے حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو, جب ہم اپنے مسئلے کو دھڑا دھڑ چھپانے میں انرجی خرچ کرتے رہتے ہیں, اور پھر ساتھ وہ جو مسئلہ ہے اس سے کچھ برے نتائج نکل رہے ہیں, جب وہ برے نتائج نکل رہے ہیں تو اب چھپانا ہماری اتنی پرائرٹی ہے کہ اگر فرض کریں ہمارے بچے کو کسی غلطی کی وجہ سے کسی منفی نتیجے کا سامنا ہے, جیسے کہ وہ تھانے میں جا پھنسا ہے نشہ کرتے ہوئے, یا کوئی ٹریفک وائلیشن کرتے ہوئے, یا کوئی حادثہ کر کے, تو اب اگر ہمیں چھپانا ہے اس بات کو زمانے سے, تو ہمیں اسے فی الفور پولیس سے نجات دلانے کی ضرورت ہے. اور جب ہم رشوت سے یا سفارش سے اسے پولیس سے نجات دلاتے ہیں اور جلدی سے گاڑی بھی ریپیئر کروا دیتے ہیں, تو آپ سمجھیں کہ بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں, اور اس کے نتائج میرے والدین مینیج کریں گے, اس کی تکلیفیں میرے والدین سہیں گے. اور یہ انکانشیس لرننگ ہے جو کہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے. اسے لگتا ہے میری زندگی میں مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں. مطلب یہ روزمرہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کوئی نہ کوئی مسئلے پیدا کرتے ہیں, اور والدین ان مسئلوں کو فی الفور ٹیک اپ کر لیتے ہیں, اور جیسے تیسے ہو کے ان کے منفی نتائج کو وہ مینیج کرتے ہیں, ان کی تکلیفوں کو سہتے ہیں, اور وقتی طور پر بچوں کو تھوڑی چاڑ چمپ بھی کر دیتے ہیں, کوئی برا بھلا بھی کر لیتے ہیں, کوئی گالی گلوچ بھی کر لیتے ہیں, اور بچے اس وقت جو ہے سمجھتے ہیں کہ چلیں ہم گالی گلوچ تھوڑی سن لیتے ہیں, کیونکہ گالیوں سے کوئی ہڈیاں تھوڑی ٹوٹتی ہیں. یہ کیا پرابلم ہے سر, یہ کیا گورکھ دھندا ہے کہ شیم سے افیکٹڈ ہونے کے بعد وہ انیبلنگ تک کا سفر طے کرتے چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ
ہمارے جو مسائل ہیں ان کا ہمیں پتہ چلتا ہے ان تکلیفوں سے جو ہمیں درپیش ہوتی ہیں. اگر ہمیں تکلیف کوئی نہ ہو تو ہم یہ سیفلی ایزیوم کر لیتے ہیں کہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. انسانوں کی ایک صلاحیت ہے اپنے رویے کو دیکھ سکنا یا نہ دیکھ سکنا. اسے میٹ کوگنیشن کہتے ہیں. جیسے ہم دوسرے کے رویوں کو بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں, اپنے رویوں کو ہم اتنا آسانی سے نہیں دیکھ سکتے. اس کے لیے ہمیں تکلیف سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کوئی غلطی کی, الجھنوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کوئی غلطی کی, یا ہماری زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کچھ غلطی کی. لیکن جب ہمارے گھر میں کوئی غلطیاں کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ ہمارے بچوں میں سے کوئی ہو یا ہمارے خاوند یا بیوی یا گھر کے کسی دیگر فرد کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو, تو بعض اوقات ان مسئلوں کے ساتھ کچھ شیم کا پہلو ہونا جڑا ہوا ہے. جب کسی کی زندگی میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اولاد سے کوئی مسئلہ درپیش ہے, یا ایڈکشن کا سامنا ہے, یا کسی کی بیٹی کو سسرال میں مسائل کا سامنا ہے, تو عام طور پر ہش اپ کر لیا جاتا ہے. اور پھر ان چیزوں کا صدمہ چونکہ ہم لوگوں سے شیئر کرنا پسند نہیں کرتے, تو صدمہ پھر اپنی جگہ برقرار رہتا ہے. اور صدمہ ایسی چیز ہے کہ وہ بعض اوقات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ از خود بڑھتا رہتا ہے. جیسے رنج از خود بڑھتا رہتا ہے, تو صدمہ بھی از خود بڑھتا رہتا ہے. اس کو نپٹانا پڑتا ہے, اور صدمے کو نپٹانے کے لیے ہمیں اپنے ویل میننگ فرینڈز یا رشتہ داروں اور عزیزوں سے بات کرنی پڑتی ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ از خود مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں. جیسے آپ اپنا مسئلہ کوئی بھی کسی سے بیان کرتے ہیں تو وہ ازیوم کرتا ہے کہ آپ اس کی مدد چاہتے ہیں, اور وہ مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے. اگر آپ بتائیں گے نہیں تو وہ مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور بہت سے ہمارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو دنیا کو پہلے سے درپیش ہو چکے ہوتے ہیں, اور ان کو اس کا سلوشن بھی پتہ ہوتا ہے, اور اگر ہم ان سے مسئلے کا ذکر کریں تو وہ سلوشن ضرور بتائیں گے. جیسے مغربی معاشرے میں کچھ مسئلے ہیں جو 30-35 سال پہلے ان کو درپیش تھے, اور ہمیں اس وقت یہ مسئلے درپیش نہیں تھے. جیسے والدین اور اولاد کے درمیان جو معاملات خرابی کی طرف پاکستان میں اس وقت جا چکے ہیں, 40 سال پہلے ایسے کوئی مسائل نہیں تھے. لیکن اس وقت انگلینڈ میں اور امریکہ میں اور یورپ کے دیگر ممالک میں یہ مسئلے بڑے عام تھے, اور والدین درد سے تل ملا رہے تھے اور ان مسئلوں کے حل ڈھونڈنے کی کوششیں کر رہے تھے. اور اگر ہم چاہیں تو ان کے تجربات سے ہم سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ان کو جو مسئلے 40 سال پہلے درپیش تھے اب وہ ان مسئلوں کو حل کر چکے ہیں. مسئلوں کے حل کے لیے مدد کا لین دین گھروں میں بھی, رشتہ داروں میں بھی, اور معاشروں میں بھی اور ممالک میں بھی چلتا رہتا ہے. سائنس ایسی چیز ہے جو دنیا کی سانجھی متاع ہے. جب مہمان آتے ہیں تو ایسا بچہ جو مینٹل ریٹارڈیشن کا شکار ہے یا جو اپنی عمر سے کم پرفارم کر رہا ہے, تو اس کو مہمانوں کے سامنے نہیں آنے دیا جاتا ہے. اور جو ایسا بچہ ہے جو ذرا تیز ترار ہے, انٹیلیجنٹ ہے, جو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار جلدی سنانے لگتا ہے, تو اس کو آگے کری جاتے ہیں کہ انکل کو سناؤ یہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار. یہ کہیں نہ کہیں انسانوں کے اندر امتیاز کی خواہش ہے کہ میں ممتاز ہوں, تم نہیں ہو. ہاں, یہ سیلف اسٹیم ایشوز زیادہ تر ہوتے ہیں جو پرفیکشنزم کی طرف بعض اوقات لے جاتے ہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے. والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پرفیکٹ ہونے چاہیے, تو انسان پرفیکٹ نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے. یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ ہمیں بہت زندگی میں بے چین کرتی ہیں. انسرٹنٹی, انپریڈکٹیبلٹی, انکنٹرولبلٹی. اور ان تینوں چیزوں کا ایک سادہ سا علاج ہے, اور وہ ہے کہ گریسفلی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اپنی اس لمیٹیشن کو. اور گریسفلی ایکسیپٹ کرنے کے لیے یہ یاد کرنا پڑے گا کہ ہم خدا نہیں ہیں. مجھے یاد ہے آج سے کوئی 35 سال پہلے میں مری میں گیا تھا, تو وہاں میں کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا, تو اتر کے سامنے آیا تو سامنے ایک دکان تھی, راجہ صاحب کی بڑی مشہور وہ دکان ہے. تو وہاں میں گیا تو وہاں ایک کپ تھا
کسی پیک میں جو نظر آ رہا تھا وائٹ کپ, اس کے اوپر بڑا بڑا لکھا ہوا تھا ناٹ گاڈ. تو میں نے ان کو بولا کہ یہ ذرا دکھائیے کپ. تو انہوں نے دکھایا تو اس پہ لکھا ہوا تھا آئی ایم ناٹ گاڈ, چھوٹا سا لکھا ہوا تھا آئی ایم, آگے لکھا ہوا تھا ناٹ گاڈ. تو میں نے وہ کپ خرید لیا اور اس میں روز چائے پینی شروع کر دی, اور صبح پہلی بات جو میں یاد کرتا تھا وہ یہ تھی کہ آئی ایم ناٹ گاڈ. تو اس سے آپ کی آدھی بے چینی ختم ہو جاتی ہے. باقی کی آدھی بے چینی ختم ہوتی ہے جب آپ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. ایک تو آپ نے طے کر لیا کہ آپ خدا نہیں ہیں, اور دوسرا آپ نے طے کر لیا کہ خدا کی ایک ہستی ہے. جب آپ اسے یاد کرتے ہیں تو جو دلوں کا سکون ہے وہ اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے, کیونکہ جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ہی ہیں بے سہارا, بے یار و مددگار, تو بے چینی ہوتی ہے. اور جب آپ کہتے ہیں نہیں ایک اللہ ہے جو وہاں میری مدد کرے گا جہاں میں اپنی مدد نہیں کر سکتا, جہاں لوگ میری مدد نہیں کر سکتے, تو وہاں اللہ میری مدد کرے گا. بہت ساری جو انسانی بے چینیاں ہیں ان کا حل ان دو چیزوں میں ہے کہ ایک تو سمجھ لیا جائے کہ ہم خدا نہیں ہیں, اور دوسرا خدا کو اپنے اندر پہچان لیا جائے. جب تک جان ہے مسئلے تو رہیں گے, اور جان نہیں چھڑائی جا سکتی. اور جب ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہمارا جو پہلا ری ایکشن ہے, جو فرسٹ 4 سیکنڈز میں ہے, وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ مسئلہ ہم حل کر سکیں گے کہ نہیں. فرسٹ 4 سیکنڈ میں اگر آپ کے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ یہ مسئلہ درپیش کیوں ہوا, یہ مسئلہ کیوں پڑ گیا, یہ مسئلہ نہیں پڑنا چاہیے گا, تو سمجھے کہ یہ بیڈ سائن ہے. اگر آپ ایکسائٹیڈ ہیں کہ آپ کی زندگی جو جمود کا بنی ہوئی تھی نمونہ, اور اس جمود کو توڑنے کا ایک بہانہ آ گیا ہے, اور آپ ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں اس مسئلے کو دیکھ کے, اور آپ نے سوچا کہ اس مسئلے کے اندر کوئی خفیہ اپرچونٹی بھی ہے جو میں بڑی جلدی تلاش کر لوں گا, اور اس اپرچونٹی کی وجہ سے میں پہلے سے بھی بہتر پوزیشن میں آ جاؤں گا, اور میں اس مسئلے کو حل کر لوں گا اپنے کوششوں سے اور دوسرے لوگوں کے اور اچھے ساتھیوں کے تعاون سے. اور اگر کوئی کمی کمزوری رہے گی تو اللہ تعالیٰ سے مجھے مدد ملے گی, تو یہ سمجھے کہ کامیابی کی علامت ہے. جو فرسٹ 4 سیکنڈز ہیں, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب بھی ہمیں مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو فرسٹ 4 سیکنڈز میں کیا ہماری سٹی گم ہو جاتی ہے, کیا ہم گھبرا جاتے ہیں, کیا ہم کہتے ہیں کہ وائی می, یہ مسئلہ میرے ساتھ ہی کیوں پیش آیا, کسی اور کے ساتھ آ جاتا تو اچھا تھا. تو آپ سمجھیں کہ پھر آگے بھی مسائل ہیں. سب سے پہلے ہمیں اپنے پیراڈائمز پہ یا اپنے بلیفز پہ کام کرنا ہوگا کہ جب اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ خیریت ہے, تو آپ کو جواب یہ دینا چاہیے کیوں, خیریت کیوں ہوگی بھئی. مطلب آپ کچھ اس طرح چونک کے بولے کہ اچھا آپ کو کیوں ایسا لگا, میں کوئی اتنا گیا گزرا ہوں کہ جس کی زندگی میں بالکل خیریت ہو. تو میں بھئی بھرپور زندگی گزارتا ہوں, میں ایک عملی زندگی گزارتا ہوں, اور روزمرہ قدم بقدم مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں اور وہ حل کر لیتے ہیں. تو یہ جو خیریت پوچھنا ہے, اس کی بجائے آپ کوئی نیا فکرہ ڈھونڈ سکتے ہیں. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا جی کیا چل رہا ہے آج کل زندگی میں. مجھے آپ بتائیے کہ جب آپ جم میں جا کے کوئی 20 کلو وزن اٹھاتے ہیں تو تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہے, آف کورس, لیکن ان مسلز کا کیا بنتا ہے, اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک سمپل سی لاجک ہے کہ ہم اپنے دماغ کو اگر استعمال کریں گے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو دماغ اسٹرانگ ہو جائے گا. اگر ہم اپنے دماغ کو استعمال کریں گے کہ گھبراہٹ کی بجائے استقامت ہم نے حاصل کرنی ہے, تو پھر سے بہت بہتری آئے گی. یعنی اگر ہم ہاتھ پاؤں ہلائیں گے, ہاتھ پاؤں مضبوط ہو جائیں گے. اگر ہم تعلقات کو ہلائیں گے, دیکھیں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ ٹیلی فون کر کے تو ٹچ کر سکتے ہیں 10 لوگوں کو, اور 10 میں سے 7 لوگ جو ہیں وہ جوش جذبے سے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, اور 3 جو ہیں وہ اپنی زندگی میں کسی مایوسی کی وجہ سے شاید ایسا نہ کر سکیں. اور آپ لوگوں کو کیٹیگرائز بھی کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو مددگار ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ ویسے ایکوینٹنسز ہیں اور حال حال پوچھنے کے لیے کافی ہیں, لیکن عملی طور پر وہ آپ کی زندگی میں کوئی بہتری لانے کی کوشش نہیں کریں گے. آپ لوگوں کو پہچانتے ہوئے بھی چلے جاتے ہیں,
لیکن میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے مسئلے حل کرنے میں مدد کریں تو آپ بھی لوگوں کے مسئلے حل کرنے میں ایڈوانس میں مدد کریں. اگر آپ کو پیاس لگتی ہے تو کنواں آپ اس وقت تو نہیں کھودتے, کنواں تو آپ پہلے کھود کے رکھتے ہیں. تو اپنے کوئی 10 20 30 40 جیسا بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو دوست بنا کے رکھنے چاہیے, اور صرف ان کو اس وقت ہی کال نہیں کرنا چاہیے کہ جب آپ کو کوئی کام پڑتا ہے. آپ ان کو عام طور پر بھی ان کی زندگی کو ٹچ کرتے رہتے ہیں. اب لوگوں کی زندگی کو ٹچ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ فیس بک پہ کسی کو ہیلو ہائی کر لیتے ہیں جس میں تردد بھی نہیں کرنا پڑتا, اور جب دوسرا دیکھتا ہے کہ آپ نے کوئی اچھی وش کا اظہار کیا ہے تو وہ بھی جواب آپ کو دے دیتا ہے. اور جیسے آپ فیس بک پر اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو فرینڈ بناتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ان فرینڈ کرتے ہیں, تو ریئل لائف میں بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں. اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, کسی کے لیے کوئی اوفینس نہیں ہے. اگر آپ کی زندگی میں 4 دوستوں کی آپ کو ضرورت ہے اور آپ انہیں دوست بناتے ہیں تو کوئی 4 کو آپ تھوڑا ڈسٹینس پہ بھی کر سکتے ہیں, خاموشی کے ساتھ اور احترام کے ساتھ, اور اس میں کوئی بہت زیادہ گلٹی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ہر بیہیورل ٹریٹ جو ہے اس کا کچھ حصہ, بڑا چھوٹا سا ایک حصہ جو ہے وہ جینز میں بھی ہوتا ہے, جسے ہم کہہ سکتے ہیں نیچر. اور پھر ہمارے نشو و نما میں بھی ہو سکتا ہے, ہمارے انٹریکشنز جو ہیں لوگوں کے ساتھ اس سے بھی ہو سکتا ہے. اس کو ہم کہیں گے نیچر. تو نیچر ورسز نرچر. لیکن جینز میں جو چیز ہوتی ہے انسان اپنی حکمت سے, محنت سے اور اللہ کے فضل سے اس کو بیٹ کر سکتے ہیں. اگر کسی کی جینز میں ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ ڈیزیز ہے تو وہ کوششوں سے ان جینز کو بیٹ کر سکتا ہے, چاہے 100% بیٹ نہ کر سکتا ہو لیکن کافی حد تک بیٹ کر سکتا ہے. اسی طرح کچھ بیماریاں ہیں جیسے OCD ہے, اگر کسی کے والدین میں ہو تو بچے شروع سے ہی ایسی ٹریننگ کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو OCD کا یعنی obsessive compulsive disorder کا سامنا نہ ہو. اسی طرح سیلف اسٹیم ہے وہ اصل چیز جو ہماری ضرورت ہے, کیونکہ صرف ہم نے ہی ہمارے ساتھ 24 گھنٹے رہنا ہوتا ہے. دوسرے لوگ کوئی 8 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتا ہے جو ورک پلیس پہ ہے, جو 16 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتے ہیں جو گھر پہ ہیں, لیکن 24 گھنٹے صرف ہم نے ہی اپنے ساتھ رہنا ہوتا ہے. اور ہم اپنے آپ کو پسند کریں یہ محض چوائس نہیں ہے, اس کے لیے کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے, کیونکہ ہم اپنے آپ کو اپنے آپ سے چھپا نہیں سکتے. مسئلے کی انٹینسٹی کافی ہے, فریکوینسی بھی کچھ مسئلے کی ہے. اپنے موڈ مزاج کو درست رکھنے کے لیے کیا 2-4 ٹپس ہیں, کن چیزوں کا خیال ہے؟ یہ بات ادھوری رہ جانی تھی, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سمجھے کہ اس دنیا میں ہم اسی لیے ہیں کہ ہمیں مسئلے درپیش ہوں, اور ازل سے انسان کو مسئلے درپیش تھے, انسان نے وہ مسئلے حل کیے اور ہمارے جیسے انسانوں نے وہ مسئلے حل کیے. اور مسئلے حل کرنے کے لیے جتنا اچھی پوزیشن میں ہم آج ہیں پہلے کبھی نہیں تھے. ہم اپنے مسئلوں کے حل کے لیے گوگل پہ جا سکتے ہیں, یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں, اور جب ہم مسئلے کے حل کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں انگزائٹی نہیں ہوتی. انگزائٹی ہوتی صرف اس لیے ہے کہ یہ مسئلہ ہے کچھ کرو, اور جب آپ کچھ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر انگزائٹی ہونا ختم ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ پہلے سے ہی اپنا ایٹیچیوڈ بنا لیں اور بار بار یہ بات دہراتے رہا کریں کہ چونکہ میں زندگی کا ایک بھرپور بڑا کھلاڑی ہوں تو مجھے مسئلے درپیش ہوں گے اور میں نے مسئلوں میں سے اپرچونیٹیز نکالنی ہے. نمبر 1. نمبر 2, مجھے اپنے دوستوں کو اس مسئلے کی مدد کے لیے کہنا ہے. سنرجی اسی کو کہتے ہیں, ماتحتوں کو, دوستوں کو, عزیزوں و اقارب کو اسی لیے ہوتے ہیں لوگ کہ بندہ بندے کے کام آتا ہے. انسان ایک اکٹھے معاشرے میں اسی لیے رہتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ کسی سے مدد مانگنا کمزوری کی نشانی نہیں ہوتی, یہ طاقت کی نشانی ہوتی ہے, اور مدد کے لین دین سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں. جب ہم مدد کا لین دین ختم کر دیتے ہیں تو پھر ہم تھینک یو بھی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ جب ہم مدد نہیں مانگتے تو تھینک یو کس بات کا. تو جب ہمیں مدد ملتی ہے تو ہم تھینک یو کہتے ہیں, تو اس سے رشتہ جو ہے مضبوط ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ جب ہمیں کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہو تو پھر ہمیں اپنے موڈ اور مزاج کی بطور خاص حفاظت کرنی ہے, کیونکہ موڈ کا بٹھا بیٹھ گیا تو سمجھے آپ کے مسئلے کا بھی بٹھا بیٹھ گیا. اور موڈ کو ٹھیک رکھنے کے لیے
ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر رکھا ہے کہ اگر ہم 3-4 چیزوں کو جو کہ آبزرویبل اور میئریبل چیزیں ہیں، اگر 3-4 چیزوں کو ہم ٹھیک رکھیں ہر حالت میں، اور جو ساری مفت ہیں، ان سب چیزوں کو جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ مفت ہیں. مثال کے طور پر اگر مسئلہ درپیش ہے اور ہم تھوڑی ورزش وغیرہ پہلے بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا بڑھا دیتے ہیں، اپنی واک کو تھوڑا 20% بڑھا دیتے ہیں، تو اس سے بل زیادہ نہیں آئے گا لیکن خوشی زیادہ آئے گی. نمبر 1. نمبر 2، جب ہمیں مسئلہ درپیش ہو، ایک مسئلہ درپیش ہو تو ایک مسئلہ خود نہ پیدا کریں. مثلا دفتر میں باس سے ڈانٹ پڑی ہے، یہ ایک مسئلہ درپیش ہے. گھر جا کے بیوی کے اوپر غصہ اتار رہے ہیں، یہ آپ دوسرا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں. تو جب ایک مسئلہ ہو تو اسے کافی سمجھیں، تو دوسرا مسئلہ جان کے نہ پیدا کریں. اس کے لیے پھر آپ انتظار کریں جو قدرت آپ کو دوسرا مسئلہ بیلٹ کے ذریعے دے گی. اچھا، جب مسئلہ درپیش ہو تو لوگوں کے ساتھ کائنڈ ہو جائیں، یعنی آپ سبارڈینیٹس کے ساتھ، انڈر پریویلیج لوگوں کے ساتھ اور کائنڈ ہو جائیں اور پیار ڈالنا شروع کر دیں، کیونکہ جب آپ اسمائل کریں گے، پیار سے بات کریں گے کسی ماتحت کے ساتھ، تو وہ واپس میں آپ کو پیار دے گا. سو اس میں بھی کوئی خرچ نہیں آتا. چوتھی چیز ہے کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو اور انگزائٹی ہو تو پانی بے پناہ پئیں. پانی 50% بڑھا دیں 2-3 دن کے لیے، تو آپ سمجھیں کہ آپ کے ٹاکسنز پانی میں سے نکل جائیں گے. اس پہ بھی کچھ خرچ نہیں آتا. پانی بھی ابھی اگرچہ بکنا شروع ہو گیا ہے لیکن پھر بھی پانی ہم افورڈ کر سکتے ہیں. ایک چیز ہے کہ ہم نیند ضرور پوری کریں، نیند پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اور نیند کو وقت کا ضیاع نہیں سمجھنا. ہم سب سمجھتے ہیں کہ نیند وہ چیز ہے جس کے اوپر پھر ہم مدعا ڈال سکتے ہیں. جب کام زیادہ ہوں گے نیند کم کر لیتے ہیں. نہیں، کچھ اور چیز کم کر لیں، نیند کو کبھی کم نہ کریں. نیند کو ناپ تول کے 8 گھنٹے رکھیں. اور آج کے زمانے میں چونکہ بہت سارے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس فیسیلیٹیز ہیں، تو ہم افورڈ کر سکتے ہیں یہ لگژری کے 8 گھنٹے سوئیں. اور 8 گھنٹے سونے کے لیے مجھے تو 9.5 گھنٹے چاہیے. انویسٹمنٹ جو ہے 9.5 گھنٹے کی کروں گا تو سالڈ نیند مجھے 8 گھنٹے کی ملے گی، اور اس پہ بھی کچھ خرچ نہیں آتا. اور اپنی زندگی میں جو پیار محبت ہے، جو رومانس ہے، اس کو کھو جانے نہ دیں. اور جب آپ ایک رومانٹک ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، چاہے آپ 30 سال کے ہوں، چاہے آپ 20 سال کے ہوں، چاہے آپ 60 سال کے ہوں، چاہے آپ 80 سال کے ہوں، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. تو جو رومانٹک ریلیشن شپ ہوتا ہے یہ ایکسٹیٹک ہوتا ہے، اور یو ہیو اے رائٹ ٹو ون رومانٹک ریلیشن شپ. اگر آپ 10-12 رکھ لیں تو پھر یہ بیڑا گرک کرنے والی بات ہے. تو منوگمی جو ہے، جو ایک رومانٹک ریلیشن شپ ہے، وہ آپ کو ایکسٹیٹک رکھتا ہے، آپ کے مورائل کو نیچے نہیں گرنے دیتا، اور آپ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہتے ہیں. اگر آپ اپنے موڈ اور مزاج کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو کافی یہ چیزیں ہیں جو آپ بدترین حالات میں بھی کر سکتے ہیں. اور جب آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر آپ آسمان کی بلندیوں پہ اڑتے ہیں، کیونکہ پھر یہ جسے کہتے ہیں نا ملائی آ جاتی ہے اوپر. یہ جو دودھ پہ ملائی ہے، یہ جب آتی ہے اور پھر جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر جاتی ہے، لیکن ایک بنیادی خوشی جو ہے آپ کی، دودھ جو ہے، جو بنیادی خوشی ہے، وہ تو آپ کی قائم رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ.